سرکار تے کوئی دے دینے لگتی سرکار دیا تے کوئی دے دینے لگتی سرکار جزا تے کوئی دے دینے لگتی یاسین نہیں کہنا آگے تو منتبت پڑھ کے میری حاضر حکمت علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا میں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر جے کل ہاتھ تے چادرہ جو ہاتھ چھڑ کے دونوں ہاتھ ڈھا کے پڑھنا علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا پیر بیٹھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد علی باز محمد علی باز محمد دا کوئی ویر دکھا ماشاءاللہ تسی بس میرے لیے نعرہ تکبیر اشعار بولو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات محترم مہمانان اکرام کی قدر میاں نصرت اماموں کا بٹو آپ تشریف لائیں میں خوش آمدید پیش کرنا اپنی طرفوں اور انتظامیہ کی طرفوں ماشاءاللہ قبلہ صلاح الدین بھٹو صاحب کی تشریف لائیں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا علی 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 ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی پیر بیٹھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر بیٹھا مینو یاسین بھائی جدو میرا ہاتھ ذکر علی کر دیا احتیاط آوے نا اینا دی تسی سبحان اللہ سنے رات چپ ہو اللہ مسام آپ حوال جو شیر پڑھو علی 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 پاک پتہ نہ ہوئے سبحان اللہ نہ ہوئے اور پتہ لگ رہا ہے پاک پتہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بابا فرید صاحب جی نگری ہے ماشاءاللہ اولادے گلے شکر آپ تشریف لائیں عثمان فرید جسمی صاحب آپ تشریف لائیں آپ نے دعا لے شے پارے علی گلی 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 علی گلی 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 علی گلی 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 گلی
انہوں نے ایسی سبحان اللہ سنائی تھی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ شیر نے استقبال کیا سی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار خاجی خواجہ کتب فرید آل نبی اولاد علی وغیرہ والشار جناب محترم پیر شعیب خان توسوی نظامی صاحب اسٹیج کی زینت پر رہے ہیں آستانہ علیہ مدے شاہ آپ تشریف لے رہے ہیں سبحان اللہ میں دل کی عطا کے رائیاں دینا خوشحال جی پیش کرنا جناب محترم صاحبزادہ پیر شعیب خان صاحب توسوی نظامی صاحب اسٹیج کی زینت پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بیٹھ ماشاءاللہ زیارت کرنا اور میرا شیر سنا سب پیچھے قبلہ پیر صاحب زیارت کرو اور میرا شعر سنو قبلہ شیدی آپ بھی سنیں گا علی گلی 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 علی گلی 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 علی 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 گلی 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 علی 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 گلی 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 پھر میں لاہور جا کے محفل پڑھوں گا میں کہوں گا یار پاک پڑھنا لاتا ذوق مانسی ٹھیک ہے علی گلی 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 علی 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 گلی 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 سارا مرگا اور میں نعرہ لانے جواب ایسا اچھی ہوئے کہ ہو جا کے محفل پڑھے گا یار میں کہوں گا یار پاک کا اللہ ذوق مانسی
ماشاءاللہ سبحان اللہ
بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ آشقان مصطفیٰ کو مستفید فرما رہے تھے۔ لاہور کی سرزمین سے جناب محترم ثاقب نظیر قادری صاحب، اللہ پاک ان کے درد و سوز میں عطا فرمائے۔ حضرات دی وقت کو بچاتے ہوئے میال گنج شکر، اولاد گنج شکر، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع فیض و برکات، منبع ولایت، نہایت خوبصورت اور خوبصورت شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ فیض بانٹ رہے ہیں، در فرید سے فیض لے کر پورے پاکستان میں فیض بانٹ رہے ہیں۔ میری مراد جناب محترم نہایت خوبصورت آواز و انداز کے مالک پیر عثمان فرید چشتی فاروقی نظامی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت اور خوبصورت گفتگو سے عاشقان مصطفیٰ کو مستفید فرمائیں گے۔ جناب محترم پیر عثمان فرید چشتی فاروقی صاحب، آپ استقبال کیجئے۔ بابا فرید کیا نوکر بیٹھے ہیں، حضور کی آل کا استقبال۔ حضرات محترم خطیب ملت، خطیب پاکستان، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فاضل نوجوان، واقف علوم شریعہ، حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری شبیر حسین عثمانی رضوی، آپ فیصل آباد، آپ اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں۔ قبلہ کو دل کی عطا گہرائیوں اور سمین خلق کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور جناب محترم دیوان عثمان فرید چشتی صاحب، آپ کے بعد انشاءاللہ ان کا خوبصورت بیان ہوگا۔ تمامی احباب ذوق کے ساتھ تشریف رکھیں، یہاں کی جگہ ملتی ہے، آپ تشریف رکھیے، بڑی مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نہیں ایسے نہیں، نیچے بیٹھ جائیے، مہربانی نیچے بیٹھ جائیے، آپ کی محبتیں ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اسٹیج والے بھی اب آپ نیچے بیٹھیے، بڑی مہربانی۔ تمام احباب جہاں بھی جگہ ملتی ہے نیچے تشریف رکھیے۔ قبلہ دیوان صاحب گفتگو فرماتے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے خطیب خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد، چار یار، حاجی خواجہ، قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ سارے کام چھوڑ کر آگے آگے تشریف لائیں، حضور کی محفل سننے کے لیے آئے ہیں، آگے آگے تشریف لائیں۔ سردی ویسے بھی بڑھ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا پاس ہو کر بیٹھیں تاکہ محفل کا بھی مزہ آئے، اور یہ اپنی جتنی بھی گفتگو ہے اس کو سمیٹیں، ساری زندگی باتیں کرنی ہیں، اور آگے آگے تشریف لیں، پیچھے آپ بھی سب اب آگے آگے تشریف لائیں۔ کیونکہ محفل ایک مقام ادب ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آٹے میں نمک آٹے کی مقدار کی برابر ڈال دیا جائے تو وہ روٹی کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو زندگی میں اگر ادب نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی محفل ہے،
آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ پہ کرم نوازی کیا. شاعر نے کہا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. یہ آپ کے خاص کرم ہے. اگر سرکار نے بلایا ہے تو جب وہ بلاتے ہیں تو نوازنے کے لیے بلاتے ہیں. میں بالکل ناخوانوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں. جو بات دل کو چھوئے اس پہ سبحان اللہ ضرور کہیں، کیونکہ یہ سودے عشق کے ہیں. وپار اس سودوں کا نہیں ہوتا. اس کے خریدار عاشق ہوتے ہیں اور بیچنے والے بھی محبوب ہوتے ہیں. لہذا خطاب تو علامہ صاحب فرمائیں گے، میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش کروں گا. اللہ اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہم اس رات میں آستان فرید کو چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کس لیے حاضر ہیں کہ میرے جد امجد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا دنیا میں کہیں جا، کوئی مل جائے بخشا تو بھی بخشا. تو یہ زندگی کا جو دار و مدار ہے یہ ایک بخشش پہ چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، شہنشاہ فرید کو جن کی دائیں طرف خواجہ خواجہ معین الدین چشتی فیض دینے والے ہوں اور بائیں طرف خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فرزند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فیض دینے والے ہوں، انہیں کسی کی بخشش کی ضرورت ہے؟ لیکن انہوں نے فرمایا، اٹھ فریدہ ستیا دنیا میں کہیں جا، کوئی مل جائے بخشا تو بھی بخشا جا. یہ نظام قدرت بخشش کے لیے ہے، اور جب وہ قبول کر لے تو رئی کے دانے کی برابر نیکی قبول کر لیتا ہے، اور جب وہ رد کر دے پہاڑوں سے بڑے اعمال رد کر دیتا ہے. آج کی رات کی فضیلت میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلی رات برے والا میں یہ عرض کی تھی کہ آج نبی کو مردہ کہنے والے ہیں. اس معراج کی رات میں ان کے لیے ایک سبق ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے جس کے لیے میرے جد امجد نے فرمایا، نہ کرے تھے ہیرا پھیری، نہ کرے تھے ہیرا پھیری. یہ لوگوں کا ایمان لوٹنے والے، لوگوں کو ایمان کی دولت سے خالی کرنے والے بڑے صغیر پاک و ہند بزرگان دین کی تعلیمات سے مسلمان ہوا. اور آپ یہ دیکھیں، یہ آتے ہیں سادہ لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. بابا جی فرماتے ہیں، نہ کرے تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر. نہ کر تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر. تم ہی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب مٹی مٹی. اس ذات کو بچانے کے لیے حضور نے یہ شعر فرمایا کہ ان سے دھوکا نہ کر، ان کا ایمان نہ لوٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بکریاں چوری ہو گئی، بیٹے چوری ہو گئی، جانور چوری ہو گئے، گندم چوری ہو گئی، عزت لوٹ گئی. یہ ہم سے دھوکا ہے، یہ دھوکا نہیں ہے. یہ دنیا کا مال ہے، یہیں پہ چھوڑ جانا ہے. آپ کی اصل دولت آپ کا ایمان ہے، ایمان کو بچانا ہے. مجھے یہ بتائیں، مفتی صاحب کی موجودگی کا اور قبلہ شاہ صاحب حماد شاہ صاحب میرے بھائی، ان کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں، نبی زندہ ہوتا ہے یا دنیا سے چلے جانے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. ان کے لیے ایک دلیل دے کر جا رہا ہوں. کوئی پوچھے گا نا، رات کو آئے تھے حضور گنج شکر کی بھی اولاد تھی، مفتی صاحبان بھی تھے، کیا سیکھا؟ انہیں کہیے گا ایک ایمان کی دولت کی چابی سیکھی ہے، اور وہ چابی کیا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، ہجرت کی، ہمارا سال ہجری شروع ہو گیا.
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ معراج پہ تشریف لے گئے، مفتی صاحب اس واقعے کو بیان کریں گے کیونکہ آج معراج کی رات ہے. صرف چند نکتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب اعلان فرما دیں. مولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا محبوب اعلان کر دیں، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا. جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا. جو مجھ سے گیا وہ تجھ سے گیا. اعلان کر دیں. تشریف رکھیں. مہربانی بات سنیں، بس ان کی ضرورت نہیں، بابا صاحب کا بڑا صدقہ ہے، صرف بات سنیں. جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا. محبوب تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. جو تجھے دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا. جو تجھے دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا. آج دیکھنے کی رات ہے، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ. جب یہ بات قبروں میں لیٹے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے سنی، ساری اپنی قبور سے نکل آئے، کیونکہ فرمانے رب العزت ہے. اور جب سنی تو سارے سدرہ پہ اکٹھا ہوئے. سدرہ پہ اکٹھا ہوئے، حضور نے جماعت کروائی. سوال یہ ہے، وہاں آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، وہاں نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہاں زکریا علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہاں یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہاں ہود علیہ السلام بھی موجود ہے، وہاں نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. سب نے سنا کیا؟ جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا. سب سن کر اکٹھا ہوئے. اللہ نے جمع تفصیل لگا دیا. فرمایا محبوب یہ قیامت تک والوں کو بتائیں گے لوگ کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، مر کر مٹی نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو امامت کس کے لیے کروائی؟ اور امام زندہ ہو تو متقی زندہ ہوتے ہیں. اگر امام مردہ ہو جائے تو نماز کیا کروائی؟ امامت کروائی. اور مفتی صاحب جانتے ہیں، آپ کو بھی بتائیں گے، نماز کروائی، امامت کروائی، جماعت کروائی. مجھے یہ بتائیں، انسان دنیا سے چلا جائے، جماعت ختم، نماز ختم، تو اس کا مطلب کیا پتا چلا؟ کہ یہ بدبخت جو آ کر ہمارے ایمانوں کو لوٹتے ہیں، ان کو آپ بتائیے گا کہ مرنے کے بعد تو نماز ختم ہو جاتی ہے. تو کون سی جماعت؟ حضور نے کروائی تھی، اور انبیاء علیہ السلام نے پیچھے پڑھی، اور امام الانبیاء کا خطاب ملا. میرے بھائیوں، اسی بات پہ میرا اپنا شعر ہے، بابا جی کے صدقے ملا. بڑا رب رب کرنا ہے، بڑا رب رب کرنا ہے. کدی رب نو ویکھیا ہی؟ دعوے کرتا ہے نا، قل هو اللہ احد. فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. یہ کہتی ہے اللہ کو، اے اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ کوئی اس کی برابری والے. توحید بیان کرتے ہیں. سوال ہے یہاں پہ، اور بڑی توحید بیان کرتے ہو، توحید سکھائی کن نے؟ رب. مجھے یہ بتائیں، رب کو اپنی بات نیت بیان کرتے چلیے. زبان مصطفیٰ کی چاہیے تھی، زبان مصطفیٰ کی چاہیے تھی، اور فرمان مصطفیٰ چاہیے تھا. محبوب فرما دیجئے یہ قرآن ہے، حضور قرآن سنا رہے ہیں، اور صحابہ عرض کر رہے ہیں یا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے. یعنی یہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے حضور کی حدیث کی ضرورت ہے. اگر حضور فرماتے کہ یہ حدیث ہے تو ظاہری بات ہے یہ حدیث ہوتی، لیکن رب نے فرمایا اور حضور نے فرمایا، یہ حدیث بھی بنی اور قرآن بھی بن گیا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ یہ قرآن ہے. یعنی لفظ یہ قرآن ہے. پتہ کیا چلا کہ قرآن کو بھی قرآن ثابت کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے. بڑا رب رب کرنا ہے.
کدی رب نو ویکھیا ہی بڑا رب رب کرنا ہے کدی رب نو ویکھیا ہی جے نہیں ویکھیا جے ویکھیا ہی تے سانو بھی بخا جے رب ویکھیا ہے تے سانو بھی بخا جے نہیں ویکھیا تے پھر اونوں ویکھ جن نے رب جن نے رب ویکھیا اور پھر دیکھیں دلیل دی قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے اور دیکھیں اس دعوے کے بعد فرعون کا دعویٰ پہلے تھا نمرود کا دعویٰ پہلے تھا دیگر ملعونوں نے دعوے کیے رب ہونے کے اس کے بعد کسی نے دعویٰ نہیں کیا پھر لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے کیونکہ 4 کوالٹیاں ہوں گی تو رب بنے گا نا وہ ایک ہو وہ بے نیاز ہو یعنی دنیا کی ہر چیز سے پاک ہو نہ وہ باپ ہو نہ وہ بیٹا ہو اور نہ اس کی کوئی برابری والا ہو 4 پوائنٹ ہوں گے تو رب بنے گا انہوں نے دیکھا رب تو بن ہی نہیں سکتے کیونکہ دلیل آ گئی ہے اور اتنی بڑی دلیل آ گئی ہے کہ آج تک کوئی رد نہیں کر سکا انہوں نے کہا رب کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دیتے ہیں نبوت کے دعوے شروع کر دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے لیے حضور کی ذات اتنی مقدس ہم خوش نصیب اللہ نے ان کی امت پیدا کیا وہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے نمازیں پڑھی اور بتایا کہ ہم حضور سے ہزاروں سال پہلے آئے لیکن حضور کے استقبال کے لیے ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے سبحان اللہ اور مجھے بتائیں انبیاء علیہ السلام کا یہ عالم تھا تو حضور کا عالم کیا ہوگا آج بھونکنے والے بکواسیات کرنے والے تو تم سے تو اپنے گھر کے مسئلے نہیں حل ہوتے تم چل پڑے ہو صحابہ کے مسئلے حل کرنے کے لیے اہل بیت کے مسئلے حل کرنے کے لیے میں اپنی آنکھوں سے حضور مولا علی سرکار کے فرزند حضرت ابو بکر بن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں اگر ان کے اختلاف ہوتے تو مولا علی سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جن کے لیے سیدنا بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بی بی پاک کعبے میں گئی اور امام علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے علی پاک کا مقام زیادہ ہے آپ نے فرمایا نہیں اور جھلیا تو سمجھا ہی نہیں علی نو تو سمجھا ہی نہیں وہ تو مہربانی ہے میری دادی دی جڑی ٹورتے کعبے کو چلی گئی یہ کون کہہ رہے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آپ فرماتے ہیں مہربانی ہے ہماری اماں جی حضور کی فاطمہ بنت اسد کی جو کعبے کے پاس چلی گئی کچھ لمحے دیر ہوتی تو کعبہ خود آ جاتا سبحان اللہ یہ تو ان کا احسان عظیم ہے علی کی ذات علی کی شان چاروں یار یہ وہ ہستی ہیں جن کا آپس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے لوگ آج مقابلے لگا رہے ہیں وہ بھائی یہ 4 انگلیاں برابر نہیں تم کر سکتے ان کی ہستیوں کو کیسے تم نیچے اوپر کر رہے ہو اور تمہارے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ تم یہ کہو کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے فضیلت بیان کریں ہمارے علماء تو سالوں کے سال گزر جائیں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عمر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے سیدنا حضرت عثمان کی نہیں کر سکتے مولا علی سرکار کی نہیں کر سکتے یہ صحابہ کے معاملات تھے وہ ہم سے بہتر جانتے تھے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے آپ یہ دیکھیں حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے شیخ فرید الدین بن گئے خواجہ خواجگان معین الدین چشتی بن گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن گئے حضور داتا علی اجمیری بن گئے خدا کی قسم سارے نظیم الطرفین سید ہیں اور کسی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سب عاجزی سے زندگی گزار گئے کسی نے صحابہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی لیکن سائیں جانے سائیوں کو کام جانے اگر 500 سال بعد 1400 سال بعد 1450 سال بعد حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے تو وہ تو ان کے صحاب ہیں ان کے صحاب ہیں وہ ان کی بھی حفاظت اور ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے میرے بھائیوں ایمان بچائیں اور ایمان کیا ہے کہ نبی کل بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں جو یہ سمجھا رہا ہو اسے کہ کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لفظ تھے استعمال نہیں ہوتا کہ گزر گئے ہیں موجود حاضر ہیں ناظر ہیں لیکن فرق اتنا ہے
کہ تمہاری آنکھ نہیں دیکھنے والی. جن کی آنکھ دیکھنے والی تھی نا انہوں نے فرما دیا تھا پاک وطن میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل ھذا الباب الامینا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ امن اور سلامتی میں آ جائے گا. 700 سال گزر گئے, 800 سال شروع ہے, لوگ ڈنڈے کھا کر کہہ رہے ہیں مار حق فرید یا فرید, مار حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. پولیس مارتی ہے اور کہتا ہے مار یار گناہ کم ہوں گے. ایک بابا بوڑھا آپ جیسے میں سے بزرگوں کی طرح ننگے پاؤں کیچڑ سے لبڑا ہوا, کپڑے خراب, چلا آ رہا ہے, واہ پہ گیا. جسل واہ پیا انہوں نے کہا بابا کتوں آ رہے ہیں جی راتی؟ فرمایا جنتی دروازہ لگ گیا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخل ھذا الباب آمینہ کہ یہ امن کا دروازہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, جنت کا دروازہ ہے. ولی کا قدم جڑا ہوتا ہے جنت کا دروازہ ہوتا ہے, جنت کا دروازہ ٹپ کے آ رہا ہے. انہوں نے کہا بابا حالت تیری بڑی خراب ہے, پھٹے پہ کپڑے ہیں, کیچڑ لگا ہوا ہے, پیر بھرے ہوئے, حالو بے حال ہوئے ہوئے, تیرے تو تے کوئی خوشبو نہیں آ رہی کہ تو جنت کا دروازہ لگتے آ رہا ہے. اگو بابا بھی تھوڑی طرح شکتی انہوں نے کہا چلیا جنت والے جنت کی خوشبو, جنت والے جنت کی خوشبو آتی ہے, بے جنتیاں نہیں آتی. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا جی بابا جی کا جنتی دروازہ کھل گیا, میں کہتا ہوں ہاں جنبی بھی کھلا ہوا ہے. جنہ دل کرے جنت والے جاوے, جنہ دل کرے جہنم والے جاوے. جنہیں تھے شراباں پینی ہیں, مجرے سننے, خسرے تے ڈانس ویکھنے, انہیں تو جنت والے ہی جانا ہے. اس پر حضور بابا جی کا فرمان ہے او خود نو فرید و دین دا مرید نہ سمجھے جس نے ایک وقت دی نماز قضا کر دی. میرے بھائیو آج دی رات فرمان مصطفیٰ ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. میں دسو اسی اس اکھاں دی ٹھنڈک واسطے کی کیتا ہے؟ نماز تو دوری, اس رب دی پاک کتاب تو دوری. لوگ پوچھتے میں وظائف دسو دیوان صاحب, وظائف قبلہ کاری صاحب وظائف دسو ساڈا بھلا ہو جائے. میں کہ جس دن تو قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا اس دن تیرا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ. کتاب ہدایت دی ہے, کتاب ہدایت دی ہے, اور اللہ فرماندا ہے عقل منداں واسطے نشانی ہے, بے عقلاں واسطے اندر وچ کچھ نہیں ہے. اس پر میرے بھائیو نماز نو قائم کرو. صبح اٹھتے ہو منہ ہاتھ دھوندے ہو, تھوڑا جلدی اٹھتے جی. 5 بجے عموماً میں پتہ ہے 5 6 7 بجے تسی پنڈ والے لوگ اٹھ جاندے جی, لیکن کوشش کرو کہ 2 سنت 2 فرض لازمی پڑھا کرو. یقین منو تو مثال دے دینا, دیسی لوگ ہے, میرا پنڈ تھوڑے نال ہی ہے سلیم, ابائی ساڈا رکھدا 5ویں پیڑھی دا ہن ملیا. تو ایک دنیا دی مثال دس دینا. کتے ویکھے نا نظر آندے کنے بچے دیندے 8 10 6 5 4. کدی کتیاں دا ایڑ ویکھا جی؟ دسو بچے کنے درجناں وچ, لیکن ایڑ کتیاں دا کوئی نہیں. ساری رات پوکے روڑیاں تے ستے, صبح ہوئی سورج چڑھیا تے ستے پے, گھوڑے گھوڑے بیچتے ہر بلا سو گیا, کوئی نہیں پتا کہ کس اٹھنا. ساری رات جاگن. بابا بلے شاہ صاحب فرما دے نا ساری رات جاگن شیخ صدامن, راتی جاگن کتے تیرتی. یعنی وہ اپنی ذات کی بات ہے کہ تیرے تو اٹھتے ہیں ساری رات جاگن, صبح سو جاتے ہیں لیکن ایڑ نہیں ملتا. بکری ساری رات سوتی ہے, فجر کے ٹائم اٹھ جاتی ہے, اور ایڑ کس کے نظر آئیں گے؟ بکری کے. بچے کتنے ہیں؟ 1 2 3, بہت زیادہ 100 میں سے کوئی 5 10 ہیں جس نے 4 دے دیے, 100 میں سے 1 آ دیا, جس نے 1000 میں سے 1 آ دیا, جس نے 5 دے دیے, نہیں تو 2 1 2 1 2 روٹین ہوتی ہے. ایڑ کی نہ دے بکریاں, برکت کی نہ بکریاں, کیونکہ مالک دی بارگاہ وچ صبح سویرے اٹھدی ہے, اور آدھا رب اگے
سجدہ پیش کرتے اپنی خوراک بھی تلاش اور برکت بھی اندر نماز میں قائم کرو قرآن کی تلاوت کرو کچھ بھی نہیں آتا بھائی آندی ہے سیکھی ہے پنجابی بول رہے ہیں سیکھی ہے اردو بول رہے ہیں سیکھی ہے انگلش بولنا سیکھی ہے محنت ہے کرو 5 منٹ کی نماز ہے یاد کرو اور نیت کی کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی کی نہیں کرنی نماز نہیں پڑھنی وہ فلانے بڑے پڑھ دیں جن میں 26 نمبر کہہ رہے ہیں پڑھ دیں بڑی لمبی لمبی نماز سجدے بھی لمبے لمبے لیکن کی آئے خالی اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے بچ مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال اینو صاف کرنا ہے کہندے واسطے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اس گل واسطے جیڑا تینوں ویکھے گا تیرے والے جائے گا وہی میرے والے آئے گا نماز نہیں پڑھنی کی کرنا ہے نیت کرنی ہے یا اللہ آدھے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک بننا کی کرنی ہے اکھاں دی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے اس میں نماز پڑھنی ہے اور پھر دیکھیے گا لطف کیسا آتا سجدوں کی لذت ہوگی سرور ہوگا عبادت کا مزہ آئے گا ریاضت کرنے کا دل کرے گا اور انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان ہوگا نیت کرنی ہے کہ میں نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یقین مانے عزت روزی اولاد مال جان کائنات کی ہر چیز ملے گی اس لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی بے شمار کائنات کی خوبیاں عطا کی ایک رب ہونا عطا نہیں کیا باقی کائنات کی ہر چیز آپ کو عطا کر دی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر آپ نماز پڑھیں آپ نماز پڑھیں انا شانئک هو الابتر نماز پڑھے اور قربانی ادا کرے جو آپ کا منکر ہے میری ہر نعمت سے محروم ہے جو آپ کے نقشے قدم پہ نہیں چلے گا میری ہر نعمت سے محروم ہے لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے آپ کو کھانا کھلا کر سلاتا ہے لیکن تھوڑی سی زندگی کو تبدیل کر دے یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے میرے بابا جی حضور گنج شکر ہمیشہ جو بات فرماتے تھے وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اٹھ فریدا ستیا وضو ساز جو سر سائیں کے نہ چکے انہوں تک اتار اس دڑ پہ سر کو رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر جو اپنے مالک کے آگے نہیں جھکتا اور یقین مانے یہ جھکنا ہی تو عبادت ہے اسی سے تو نفع ہوگا ویک فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی ہوے انت مٹی مٹی ہوے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنوں کا میلہ دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈیری نہ کرے تھے میرا پھیری مٹی نال نہ دھوکا کر تو بھی مٹی او بھی مٹی ذات پات کی گل نہ کر ذات بھی مٹی تو بھی مٹی ذات فقط اللہ دی اچھی باقی سب مٹی 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 دیا بندیا کھادی تیری بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے دے بھی مٹی رات بھی مٹی تیری اچھی ذات بھی مٹی مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی ہمارا وجود ہی مٹی سے بنا ہوا ہے تو کس بات کی ہماری انا ہے کس بات کا غرور ہے کس بات کے معاملات ہے میرے بھائیوں بہترین رستہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا حضور کی بارگاہ ہے آپ کی اہل بیت کی بارگاہ ہے آپ کے صحاب کی بارگاہ ہے اولیاء کرام کے راستے یہ وہ راستے ہیں جن پہ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھلا ہو جائے گا اور ایک دعا ضرور مانگا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے میری آخرت بھی بہتر کر دے میری قبر کے عذاب سے بھی مجھے دور رکھی یہ دعا حضور نے فرمائی تھی میرے بھائیوں اسی کو یاد رکھیں کثرت سے درود پڑھا کریں کسی کی بات پہ نہیں سننی بس جہاں عشق ملے وہاں جایا ضرور کیجیے گا ان کی باتیں سنیں ان سے محبت کریں اور پھر ایک اور چیز ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو خدایا ان کی خدمت کریں اپنے عزیز و اقارب سے محبت کریں پیار کریں ان سے اچھا سلوک کریں کوئی بات ہو جائے درگزر کریں عالمی بھائی چارہ یہی ہمارا ایمان ہے 313 نے پوری کائنات پہ حکومت کی
اور انہی کا پیغام لے کر آج ہم چلے ہوئے ہیں. اپنے دلوں کو صاف کر جائیں اس پاک محفل کے صدقے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق فرمائے. اور حضور گنج شکر نے اس خطے کو پاک کیا. اسی کنارے پہ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. مرید گزرا, اس نے کہا بابا صحیح کی کر دے پہ وہ پتن ناپاک ہے. فرمایا نہیں ایک پاک پتن ہے. یہ نگری کو وہ پاک کر گئے ہیں کہ یہاں رہنے والوں کے دل بھی پاک ہو گئے. تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا خاتمہ آپ کا ایمان پہ ہوگا. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور صحیح باتوں پہ عمل کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ.